ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین. اما بعد ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک بعدد معلوماتک بارک وسلم. اللہم صل وسلم علی النبی الامی وآلہ. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اس چھوٹے سے سورے کی 4 آیتوں والی سورت ہے. شان نزول یوں ہے کہ یہ اس وقت نازل ہوا جب دنیا میں سارے عالم میں یوں سمجھ لیجیے یہ بت پرستی عام تھی. خود کعبۃ اللہ میں 360 سے زائد بت تھے اور اس کی نفی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور حکم دیا کہ آپ یہ ہمارا پیام لے جائیں. کیونکہ اس زمانے میں لوگوں نے اپنی مرضی کے مطابق بت بنا لیے تھے. کسی نے دولت کے لیے ایک بت بنا لیا تو کسی نے طاقت کے لیے بنا لیا تو کسی نے موسم کے لیے بنا لیا تو کسی نے کسی کے لیے، کسی نے اولاد کے لیے، کسی نے کسی بات کے لیے. ہر ایک نے اپنے مرضی کے مطابق بنا لیا. ویسے میں یہ حکم ہو رہا ہے کہ آپ جائیے اور پتہ چلا کہ جو ہے نا اس وقت خدا کے وجود کا تو جھگڑا نہیں تھا. خدا تو ہے، خدا کو تو مانتے تھے وہ لوگ، اس بات کا وہ نہیں تھا. بس مشکل معاملہ تو یہ تھا کہ وہ کتنے ہیں، کون ہیں، کیسے ہیں، کیا ہے. یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی مرضی سے تخیل کر لیتے تھے. کوئی سونے کا بنا دیا، کوئی چاندی کا بنا دیا، کوئی لکڑی کا بنا لیا، کوئی کسی طرح سے بنا دیا، کوئی کسی طرح سے. ہر کوئی اپنی مرضی کا چل رہا تھا. ایک کرسی لگا دو بیٹا ان کی طرح، وہ آ رہے ہیں حضرت کے لیے. ان کو دروازہ کھول کے بلا لو، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا شاید. تو جو بھی ہے تو ہر کوئی اپنی مرضی سے، اپنے تخیل سے اپنی بناتا تھا. اور ویسے میں یہ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پیش کیا کہ اللہ ایک ہے تو انہوں نے ڈیمانڈ کر دیا کہ بھائی جب اللہ ایک ہے تو اس کا وہ کیسا ہے، اس کا جنریشن کیسا ہے، اس کا باپ کون ہے، اس کا دادا کون ہے، وہ کون ہے، کیسا ہے، اس کے بھائی بہن کتنے ہیں، کون ہے، اولاد کتنی ہے. مختصر یہ کہ اس کی تعریف چاہتے.
بولے یہ ایسا کیسا خدا ہے اسے ہم دیکھ ہی نہیں سکتے، ہم دیکھ ہی نہیں سکتے، ایسا کیسا خدا ہے؟ تو ہر ایک نے اپنے انداز میں چلا رکھا۔ ویسے میں یہ سورہ نازل ہوا تھا، قل هو اللہ احد۔ یہ تو ایک مختصر سی تعریف ہوئی کہ کن حالات میں سورہ اخلاص نازل ہوئی۔ سیدھی سی بات ہے کہ سورہ اخلاص کو سمجھنے کے لیے اخلاص کی ضرورت ہے، اخلاص کو سمجھنے کے لیے اخلاص کی ضرورت ہے۔ اچھا، کسی چیز کو بھی جاننے یا سوچنے سمجھنے کے لیے، یعنی علم کے لیے، ماننے کے لیے علم کی ضرورت ہوتی ہے، علم کی ضرورت ہوتی ہے، اور علم کے لیے ذریعہ علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ کے پاس ذریعہ ہی نہیں ہے تو آپ پہنچیں گے کیسے وہاں تک، علم تک؟ اگر آپ کے پاس ذریعہ ہی نہیں ہے، آپ ہیں یہاں پر اور آپ کو پتا چلا کہ شکاگو کی طرف یا ڈاؤن کی طرف یا دوسرے اسٹیٹ میں ہے، کہیں پر ہے، اور آپ وہاں پر پہنچ ہی نہیں سکتے، آپ کے پاس ذریعہ ہی نہیں ہے کوئی، تو آپ علم کیسے حاصل کریں گے؟ اب جب علم ہی حاصل نہیں کر سکتے ہیں تو آپ مانیں گے کیسے؟ بچپنے میں ہم دیکھتے تھے، اخباروں میں آتا تھا کہ اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن کو روانگی۔ سب کے بس کی بات نہیں ہوتی، سب کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ کیوں کہ سب کے پاس ذریعہ تو تھا نہیں، ذریعہ علم تھا نہیں، تو ذریعہ ضروری ہے۔ تو جس کے پاس ذریعہ نہیں ہے وہ مانے گا کیسا؟ تو ذریعہ بڑی اہم چیز ہے، ذریعہ بڑی اہم چیز ہے۔ تو ذریعہ علم جس کے پاس نہیں ہے وہ مانے گا کیسے؟ تو اسی ذریعہ علم کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذریعہ علم کا نام ہے محمد الرسول۔ آپ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر اللہ کو ماننا چاہیں گے تو نہیں مان سکتے۔ اللہ کو یہ قبول بھی نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر اللہ کو مان لے، یہ قبول، صرف لا الہ الا اللہ کہیں گے آپ، یہ قبول نہیں ہے، یہ اللہ کو قبول نہیں ہے۔ تو جس نے خل کو مانا اس نے کل کو مانا، کل کہتے ہیں تمام کو مانا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قل هو اللہ احد کہا۔ اگر قل کو ہٹا دیں آپ، هو اللہ احد کہیں تو مانے تو وہی بنے گے، وہ اللہ ایک ہے۔ قل هو اللہ احد آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے تو مانے تو وہی ہوئے، مانے تو وہی ہوئے، مانے بدلتے نہیں ہیں۔ تو پھر یہ قل کیا ہے؟ تو علماء تو یہی کہتے ہیں کہ قل اضافی ہے یہ، لیکن اضافی بڑی اہم چیز ہے کہ قل کو مانو تو سب ہے، قل کو نہ مانو تو کچھ نہیں۔ قل کو مانو تو سب کچھ ہے، قل نہ مانو تو کچھ نہیں۔ قل اہم چیز ہے۔ هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ اچھا، آپ اکثر سنتے ہوں گے کہ احد ہے اور ایک ہے واحد۔ احد اور واحد میں کیا فرق ہے؟ بھائی قل هو اللہ احد کی جگہ قل هو اللہ واحد بھی کہا جا سکتا تھا، پھر یہ واحد کے بدلے میں احد کیوں کہا گیا ہے؟ واحد تو کہہ سکتے تھے نا، احد۔ تو اس کو عام ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ واحد کا اطنین ہو سکتا ہے، احد کا اطنین نہیں ہو سکتا۔ واحد کا اطنین ہو سکتا ہے، یعنی واحد کا ایک کا دو ہو سکتا ہے، احد کا دو نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، آپ بولیے وہ کیسا؟ تو بولے یہ ہے، دیکھو اس کو سمجھانے کے لیے کہ جیسے یہ کرسی ہے، اب یہ کرسی بنی کیسی ہے؟ اس میں بہت سارے کرسی کے پیسز ہیں، یہ اس میں اسکرو بھی ہے، اس میں یہ چیئر کی یہ کشن بھی ہے، یہ کور بھی ہے، یہ سب ہے، یہ سب مل کر ایک بنی ہے تو بہت سارے مل کر بنی ہے ایک، یہ کہلائی اجزاء ہے، یہ اجزاء مل کر بنی ہے ایک، اور یہ ہے واحد۔
عربی زبان رچ زبان ہے، اور عہد میں ایک ایسا ہے جو کسی سے مل کر نہیں بنا، اور یہ واحد جو ہے نا محتاج ہے اجزاء کا، یہ اجزاء نہ ہو تو یہ واحد نہ بنے. یہ چیزیں اگر نہ ہو، اگر یہ کرسی نہ میں یہ اسکرو نہ ہو، یہ کشن نہ ہو، یہ پیسز نہ ہو، یہ مڑ نہ سکے، یہ کچھ نہ ہو سکے تو یہ کرسی واحد نہ بن سکے. عہد میں یہ سب، یہ عہد ایسی چیز ہے کہ جو ہے کسی چیز کی محتاج نہیں، یہ واحد ایسی چیز ہے. اسی لیے اس کو آپ اکثر آپ نے سنا ہوگا، اور جیسے سورہ یاسین میں بھی ہے کہ اکثر جگہوں پر ہے کہ لیس کمثلہ شیء. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں کائنات میں جو کہہ سکیں آپ کہ اس کے جیسا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جیسا ہے. لیس کمثلہ شیء، کوئی ایسی چیز ہی نہیں یہ کہہ سکے کہ اللہ اس کے جیسا ہے، نہیں. تو سورہ اخلاص میں یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کی جماعت بیٹھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی میں آپ کو 1/3 قرآن سناتا ہوں. آپ چلے گئے، صحابہ بیٹھے ہیں، کچھ اور بھی آگے جمع ہو گئے، آپ اندر سے گئے، پھر آپ اپنا کچھ دیر بعد تشریف لائے اور سورہ اخلاص سنا کر چلے گئے. سورہ اخلاص سنا کر چلے گئے. اب لوگ منتظر تھے کہ آپ نے تو کہا تھا کہ 1 قرآن سنائیں گے، 1/3 قرآن سنائیں گے، اور آپ نے تو سورہ اخلاص سنا. تو پھر صحابہ کب خاموش بیٹھنے والے، پوچھ بیٹھے یا رسول اللہ آپ نے تو کہا تھا کہ 1/3 قرآن سنائیں گے اور آپ نے تو سورہ اخلاص سنا ہے. ہاں میں نے کہا تھا 1/3 قرآن سناؤں گا، تو سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے. سورہ اخلاص اجر میں 1/3 قرآن کے برابر ہے. یہی وجہ ہے ہمارے پاس علماء اور اس بات پر کہتے ہیں کہ دیکھو اگر کسی کو ثواب پہنچانا ہو تو کم از کم 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھو، تاکہ اس مرنے والے کو 1 قرآن کا ثواب پہنچ سکے، 1 قرآن کا ثواب پہنچ سکے. ویسے آپ کچھ بھی پڑھ کر اسے ثواب پہنچا سکتے ہیں، مگر بہترین اس کو یہی ریکمنڈ کیا گیا ہے علماء نے کہ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھو. اب درود شریف بھی شامل کیا جاتا ہے اس میں، کیونکہ حضرت عمر کی جو ہے حدیث ہے کہ کوئی دعا بھی اس وقت تک قبول نہیں ہوتی، معلق رہتی ہے جس میں درود شریف نہ ہو. تو اس لیے درود شریف کو اول بھی رکھو اور آخر بھی رکھو، درمیان میں آپ اپنی دعا رکھو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب درود شریف کو لیتے ہیں تو یہ اس کی ذات کریمی ہے کہ جب درود شریف لیتے ہیں تو درمیان کی دعا کو ہٹا نہیں دیتے ہیں، دعا کو بھی قبول کر لیتے ہیں. تو ثواب کے لیے آپ کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں، کچھ بھی دے سکتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں لوگ، جس طرح سے چاہے کر سکتے ہیں. تو عزیزان محترم، بات یہی ہے کہ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. ایک صحابی رسول ہیں، ان کے بارے میں مشہور ہو جاتا ہے کہ یہ کثرت سے پڑھتے ہیں سورہ اخلاص. سورہ اخلاص کثرت سے لوگوں نے آ کے ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ یہ ہمیشہ یہی پڑھتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ نماز میں بھی یہی پڑھتے ہیں کہ پہلے یہ پڑھتے ہیں پھر کوئی سورہ پڑھتے ہیں، پہلے یہ پڑھتے ہیں سورہ اخلاص پڑھتے ہیں پھر کوئی سورہ پڑھتے ہیں. ایسا کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچھا ٹھیک ہے آنے دو، پوچھتے ہیں، ہم آنے دیں، ہم پوچھتے ہیں. پھر آئے وہ صحابی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم نے سنا ہے کہ آپ یہ اکثر پڑھتے ہیں، کیا بات ہے بھائی؟
تو بولے یا رسول اللہ بالکل صحیح بات ہے، یہ میں پڑھتا ہوں، کثرت سے پڑھتا ہوں۔ تو بولے کیوں پڑھتے ہیں آپ، یہ کثرت سے کیوں پڑھتے ہیں آپ؟ تو بولے مجھے یہ اس سورہ سے بڑی محبت ہے یا رسول اللہ، مجھے اس سورہ سے بڑی محبت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوتا ہے کہ چونکہ تمہیں اس سورہ سے بڑی محبت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس سورہ سے محبت کے عوض جنت لکھ دی ہے تمہارے نام۔ تو اس پر بھی علماء کہتے ہیں کہ کثرت سے پڑھا کرو، روزانہ کم از کم ایک تسبیح تو سورہ اخلاص پڑھا کرو، کم از کم ایک تسبیح تو سورہ اخلاص پڑھا کرو۔ سونے سے پہلے سورہ اخلاص، فلق اور ناس بھی پڑھا کرو، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، آیت الکرسی بھی پڑھا کرو۔ تو ذرا محترم انشاءاللہ باقی کے دوسری آیتوں پر انشاءاللہ آئندہ بات کرتے ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔